اہم خبر پر ہیں جو پہنچے ہیں فیلڈ مارشل تہران میں۔ ایاز صاحب، اب چونکہ جب پہلا دور ہوا مذاکرات کا تو دونوں طرف سے ڈیڈ لاک تھا اور چند انچز جو بات کی گئی کہ ڈسٹنس پر تھے اور یہ اس طرح سے بات چیت نہیں بن سکی۔ آلدو ظاہر ہے یہ دونوں کا ایک میز پر بیٹھنا، آمنے سامنے بیٹھنا، یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ایران اور امریکہ کے حوالے سے۔ تو دوسرے دور سے جس کی کوششیں ہو رہی ہیں، جو ابھی ہم یہ اہم خبر اپنے ناظرین سے شیئر بھی کر رہے ہیں کہ اعلیٰ سطح کا وفد پاکستان کا فیلڈ مارشل کے ہمراہ پہنچا ہے تہران میں، تو کتنی امید ہے؟ کیا کوئی ایکسٹینشن کی طرف بات جائے گی؟ کوئی روڈ میپ طے ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ڈیڈ لاک کسی سٹیج پہ بھی نہیں تھا۔ جب دوبارہ اسی وقت بات شروع ہو گئی تھی، جب جے ڈی وینس کی گفتگو دنیا نے سنی تو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ ڈیڈ لاک نہیں ہے، بات آگے بڑھے گی، مذاکرات آگے بڑھیں گے۔ اصل میں نا آپ کو میں ایک چیز بتاؤں، خوف بکتا ہے، لوگ خوف بیچتے ہیں، امن اور سکون نہیں بکتا، اس لیے لوگ اسے بیچنا نہیں چاہتے۔ اسی دن سمجھ آ گئی تھی کہ معاملات کافی حد تک آگے بڑھ چکے ہیں، پیش رفت ہو چکی ہے۔ اب کیا ایشو کیا تھا؟ آپ نے ہرموز کی بات ہو رہی ہے، جو ٹرمپ کہتے ہیں جی کھولے ایران، وہ تو جنگ سے پہلے ویسے ہی کھلا تھا، وہ تو آرام سے کھل جائے گا، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایران کے ایسٹس ہیں جو فریز ہوئے میں، وہ ان کو مل جائیں گے۔ وہ ٹرمپ بات بھی کر رہے ہیں نا کہ وہ جب یہ معاملات طے پا جائیں گے تو اس کے بعد آپ ٹریڈ بھی کر سکیں گے۔ ہماری گیس پائپ لائن پھنسی بھی ہے، وہ آرام سے، یہ گیس کے مسائل ہی آپ کے، نہ لوڈ شیڈنگ ہوگی نہ کچھ اور ہوگا، اتنا ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے۔ اس کے بعد ایٹمی پروگرام کی بات ہو رہی ہے کہ ایٹمی پروگرام جو ہے وہ نہیں جانا ایران نے اس طرف، تو وہ تو خامنائی کا فتویٰ موجود ہے، وہ تو ظاہر ہے اس طرف کیسے جائیں گے؟ وہ بہت آسان ہے ان کے لیے، وہ اس لیول تک انریچمنٹ نہیں کر سکتے کہ جس سے ایٹم بم مان جائے۔ اوباما سے ان کی جو بار بار بات ہوتی ہے کہ وہ ڈیل ہو چکی تھی اس پہ، ایران یہ آفر کر چکا ہے کہ رشیا کی نگرانی میں ہم دے دیتے ہیں اپنا ایٹمی پروگرام، اور مطلب کوئی قوت چاہے۔ اب پاکستان کا بیچ میں ہونا اور فیلڈ مارشل کا وہاں پہنچنا، یہ چیزیں سمپل بات ہے کہ فائنل شیپ دی جا رہی ہے۔ وہ جو فائنل ٹیبل پہ بیٹھ کے، ٹیبل پہ بھی کیا بیٹھنا ہوگا، وہ فائنلی جو سائن ہونے ہیں اس معاہدے پہ کہ یہ ہو گیا اور جنگ مستقل بند ہو گئی۔ گارنٹیز چاہیے ایران کو، نو ڈاؤٹ، لیکن وہ گارنٹیز موجود ہیں اس وقت، وہ کوئی ایشو اس طرح سے نہیں ہے۔ جب پاکستان نے یہ یہاں تک پہنچایا اس چیز کو، اسی لیے اب دیکھیں نا، ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسلام آباد میں مذاکرات ہونے چاہیے، ایران بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جی ہم کسی تیسرے ملک میں نہیں جائیں گے۔ اب لیول چیک کریں آپ اعتماد کا، کہ امریکہ کا اور ایران کا دونوں کا الٹیمیٹ اعتماد اگر اس وقت ہے کسی ملک پہ، کسی قوم پہ، اس کی لیڈرشپ پہ، تو وہ پاکستان ہے۔ باقی وہ لوگ جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں اس طرح کی حرکتیں، انہوں نے کرتے رہنا ہے، ان کو کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ان کو چھوڑ دیں یار، آپ مطلب کریں جو آپ کے بس میں آپ کرتے رہیں۔ لیکن یہ تو ایک کچھ چیزیں تو نظر آ رہی ہوتی ہیں نا، وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا رول بھی نظر آ رہا ہے، ہماری لیڈرشپ بھی نظر آ رہی ہے، اور بات صرف ایک ہوتی ہے، ٹاپ ٹرینڈ اس وقت صرف پاکستان ہے، جو پاکستان نے رول پلے کر دیا اور آگے جو کرنے جا رہا ہے۔ یہ ایک دفعہ آپ ان میں معاہدہ ہو جانے دیں، ایک اس کا اعلامیہ آ جانے دیں، اس کے بعد دیکھیں آپ پاکستان اللہ کے فضل سے کہاں کھڑا ہوگا دنیا میں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت دیا، پاکستان کی کوششیں ہیں اور یہ کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے۔ الیاس صاحب، چونکہ ہم اس بریکنگ پہ بات کر رہے ہیں، خاص طور پر یہ انتہائی اہم خبر ہے، فالو اپ میٹنگ بھی کہا جا رہا ہے اس کو، تہران کے ساتھ، ایران کے ساتھ جس طرح سے فیلڈ مارشل بات کرنے پہنچے ہیں، وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ان کے ہمراہ، تو آپ کے خیال میں یہ کتنا اہم دورہ ہے الیاس صاحب؟ دیکھ لیں آپ اس دورے کو کہ پاکستان کے جو اپنے مسائل ہیں، پاکستان بھی دنیا کے ساتھ کھڑا، لیکن پاکستان اس دورے کو سب سے، یعنی کہ چاہ رہا ہے کہ مذاکرات کو سب سے زیادہ ترجیح دے رہا ہے۔ پہلے بھی میزبانی کا شرف حاصل کیا اور جو سارا اقدامات وغیرہ کیے، جو سارا مسئلہ دیکھ لیں اس میں جو ہے کہ تمام پہلو پہ یہ ایک عام سا، یہ نہیں ہے کہ مذاکرات عام لیول پر ہو رہے ہیں کہ جی مسئلے جنگ روک دی جائے گی، لیکن اس میں تمام ٹیکنیکلی، فائنینشلی، دفاعی طور پر سارا جو صورتحال ہے، جو اب تک نقصان ہوا، جو تمام تک ایشوز ہیں، اس میں ایٹمی قوت کے حوالے سے، کہ یورینیم کی افسردگی کے حوالے سے، تمام جو پہلو ہیں اس کو دیکھتے ہوئے
کسی چیز کو بھی دونوں ممالک کا دیکھ رہے ہیں کہ برابری کی بنیاد پر جو بھی مسئلے ہیں وہ طے کر کے. اب جے ڈی وینس آئے, وہ سارے اس وقت بھی معاملہ طے پا گیا آپس میں رابطے میں رہے, اور اس میں کافی حد تک یعنی کہ یہ نہیں انہوں نے کہا کہ جی مذاکرات ناکام ہوئے تو اس نے کہا کہ یہ جی اس مسئلے کو چلے. اب دونوں ممالک چاہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کو لے کے چلیں, اور ظاہر ہے پاکستان بھی چاہتا ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. پاکستان نے بڑا اچھا ایک قدم ہے کہ پاکستان چلے گیا ادھر جا کے مذاکرات کو, جو دن گزرتے جا رہے ہیں اتنا ہی وقت کم ہوتا جا رہا ہے تاکہ اس مسئلے کو حل. ابھی دیکھیں اسٹریٹ ہرمز بھی کھل گیا, سارا مسئلے آپس میں سالو ہونے چل گئے. جو اتنے ایشوز ہیں کئی سالوں سے وہ آہستہ آہستہ حل ہونے شروع ہو گئے. ظاہر ہے اس میں پاکستان ایک اہم جو ہے دونوں فریقوں میں ایک اہم رول ادا کرا رہا ہے اور دونوں کی باتیں سن رہا ہے. اور دیکھیں اس وقت پاکستان گیا ہے, اعلیٰ سطحی وفد گیا ہے, ظاہر ہے جا کے ان کے تمام معاملات وغیرہ دیکھے گا. حالانکہ اس دور میں ایسے حالات میں کوئی سفر بھی نہیں کرتا, لیکن پاکستان نے ایک ہے کہ پاکستان کی صحیح کوشش ہے اور جس کو دنیا بھر اب سراہتی ہے کہ جی پاکستان بالکل اپنا صحیح کردار ادا کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ دنیا میں امن ہو. تھرڈ ورلڈ وار ہے جو اس کی روک رہا ہے تمام راستے وغیرہ. اب دیکھ لیں خلیج ممالک بھی وغیرہ جو بھی ہیں وہ بھی سارے پاکستان کی نظریں پاکستان پر ہیں کہ پاکستان نے جو کردار ادا کرنا ہے, اور پاکستان کے کردار کے ساتھ ہی یہ تمام مسئلے حل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. امریکہ کی بھی نظریں ہیں, اور وہ دیکھ لیں فیلڈ مارشل کے بارے میں ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جی فیلڈ مارشل ہی تمام جو ہے ان کی کوششیں ہیں اس کی وجہ سے مسئلے حل ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے اس کوششوں کو تمام معاملات وغیرہ ہیں جو فہرست وغیرہ پوائنٹس وغیرہ دیے گئے ہیں, تو اس میں کافی معاملات جو ہیں وہ پہلے سیشن میں ہی جو مذاکرات کا پہلا راؤنڈ تھا اس میں مکمل ہو گئے. اب ظاہر ہے کہ ٹرمپ نے کل بھی کہا کہ اگلے 2 روز میں ہو سکتا ہے کہ مذاکرات کا پھر دور شروع ہو جائے. تو ظاہر ہے اس دور کو مکمل کرنے کے لیے, کیونکہ اگلے ہر جو گھنٹہ گزر رہا ہے, ہر ٹائم جو آنے والا ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا جا رہا ہے, اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ جو ہے سالو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اب رہ گیا, اب آپ سب دنیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا فیلڈ مارشل کا کتنا اہم رول ہے کہ اس تمام مسئلے کو حل کرنے کے لیے. اگرچہ اکانومی کو جو بھی حل کرنے کے لیے وہ بھی مسئلے پاکستان کے بھی مسئلے ہیں, جیسے یو اے ای نے کہا کہ پیسے واپس کرنے ہیں, وہ بھی ہم نے فیس کرنا ہے. ہم نے انرجی کا کرائسس بھی دیکھنے, ملک کے بھی دیکھنے مسائل اور دنیا کے مسائل دیکھنے, اور پاکستان اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے تمام پہلو پر جو ہے بڑے صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے. اور یہ اب جو دورہ گیا ہے ظاہر ہے اس دورے میں بھی ایک بڑی اہم کڑی ہے, اور اس مسئلہ جو ہے یہ سلجھتے ہوئے دکھائی دے. ظاہر ہے اس میں جب کوئی کسی کے پاس جاتا ہے میڈیشن کرنے کے لیے تو وہ ظاہر ہے کچھ پیچھے ہٹنا پڑتا ہے, کسی کو مسئلے کو آپس میں طے کرنا پڑتا ہے, اور یہ ایک طریقہ ہے, اور اس طریقے جو فیلڈ مارشل سے بہتر کوئی نہیں جانتا جی بالکل آپ کس طرح مسئلے کو حل کرتے ہیں. جی بالکل درست کہا عامر صاحب, انتہائی اہم دورہ جس طرح سے بات بھی ہو رہی ہے, آپ نے بھی کہا, ایاز صاحب نے